میں نے ایک بہت دولتمند گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ جب میں پیدا ہوئی تھی امی ابو نے میری پیدائش پر بہت خوشیاں منائی۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا۔ امی ابو کی ہمیشہ سے بیٹی کی خواہش رہی تھی اور میں نے پیدا ہو کر گویا ان کی سب سے بڑی خواہش کی تکمیل کر دی تھی۔ جو میں بڑی ہو رہی تھی گھر میں میری اہمیت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک خوشحال زندگی گزاری، بہترین اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی۔ مجھے لگا تھا کہ ماں باپ نے مجھے اپنی زندگی میری مرضی کے مطابق بسر کرنے کی اجازت دیا تو میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بھی میری مرضی سے ہی ہوگا۔ یہی سوچ کر میں بہت خوش تھی۔ دل ہی دل میں اپنے ایک کلاس فیلو کو پسند کرتی تھی، وہ بھی میری طرح ایک بڑے گھرانے کا لڑکا تھا۔ بھائی کی شادیاں بھی تایا کی بیٹی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ بھائی اپنی زندگی میں خوش تھا اور اب امی ابو میری شادی کے حوالے سے سوچنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں امی کو اپنی پسند کا اظہار کرتی، امی نے ایک دن مجھے بتایا کہ ابو کو میرے لیے اپنے ایک دوست کا بیٹا بہت پسند ہے۔ میں تو حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ جس لڑکے کی امی بات کر رہی تھی وہ کسی طرح سے بھی ہمارے ہم پلہ نہیں تھا، بلکہ ابو کے وہ دوست تو کتنا عرصہ پہلے انتقال کر گئے تھے۔ ان کی بیوی ایک غریب اور بیوہ عورت تھی اور بیٹے نے بھی خود پڑھا کر اپنی تعلیم مکمل کی تھی اور سنا تھا کہ وہ کسی کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ ابو نے اسے اپنی کمپنی میں جاب کی پیشکش کی تھی، مگر اس نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو مسترد کر دیا کہ وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر کچھ کما کر کھانا چاہتا ہے، کسی کا احسان لے کر زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ اور اس کی یہ بات ابو کو بہت پسند آئی تھی۔ کہنے لگے وہ لڑکا محنتی ہے، بہت قابل ہے، وہ ایک نہ ایک دن اپنی زندگی بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور ابو نے میری مرضی اور رضامندی جاننے بغیر میری شادی احسن کے ساتھ کر دی۔ احسن نہ میری پسند تھا نہ میرا انتخاب، میں تو اپنے کلاس فیلو سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ احسن نے مجھے بہت پیار دیا، میرا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ کبھی بھی میرے دل تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ اس دل پر تو پہلے سے ہی کسی اور کا راج تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ احسن میری زندگی سے نکل جائے اور میں شہریار کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہو جاؤں۔ اس دوران شہریار سے ملنے کی میں نے ایک بار بھی کوشش نہیں کی تھی۔ شرمندہ تھی کہ جو وعدے میں نے اس سے کیے تھے ان وعدوں کو میں پورا نہیں کر سکی اور بیچ راستے میں اسے چھوڑ کر اپنا گھر بسا لیا۔ ایک دن مجھے افسوسناک خبر سننے کو ملی کہ ابو کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا تھا اور چند دنوں کے بعد امی بھی ان کے پیچھے ہی دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ میری تو جیسے دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ اس دوران میں ایک بار بھی اپنے سسرال کی طرف نہیں گئی تھی اور نہ میں نے ان سے حال احوال پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کافی دن گزر گئے تھے اور ابھی تک میرے شوہر کی بھی مجھے کال نہیں آئی تھی اور میں مطمئن تھی کہ وہ انسان جس میں پسند ہی نہیں کرتی وہ خود ہی میری زندگی سے دور ہو گیا ہے۔ ابو کے 40ویں کے بعد بھائی نے 15 کروڑ حصہ مجھے دیا اور اپنے حصے کی جائیداد بیچ کر وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیرون ملک منتقل ہو گئے تھے۔ میرے بھائی کی ہمیشہ سے ایک خواہش تھی کہ وہ بیرون ملک منتقل ہونا چاہتے ہیں، مگر امی ابو نے کبھی بھی انہیں اس خواہش کو پورا کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اور اب جب وہ لوگ نہیں رہے تھے تو بھائی نے سوچا کہ اب باقی کی زندگی کو اپنی مرضی سے گزاریں۔ جب مجھے میری وراثت کا حصہ ملا، بھائی نے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے۔ تو اس دن جب میں بینک سے پیسے نکلوا کر لا رہی تھی تو راستے میں ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ مجھے چوٹیں تو اتنی زیادہ نہیں آئی تھی، مگر میں اس حادثے سے بہت ڈر گئی تھی اور زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے شوہر کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ سوچا کہ اس وقت وہ میرے ساتھ ہوتا تو وہ مجھے سہارا دیتا، میری ہمت بڑھاتا، مگر وہ تو ایک بار بھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ جب سے ابو کی موت ہوئی تھی تب سے میں نے اپنے شوہر کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد امی کی موت ہو گئی اور پھر یہ حادثہ ہوگا۔ کیا اس سب کے بارے میں میرے شوہر کو خبر نہیں تھی، جبکہ وہ تو ہر ایک کے بارے میں باریک بینی سے جانتا تھا۔ میرے میکے میں ہونے والی ہر معمولی سی بات بھی اس سے پوشیدہ نہیں رہتی تھی، تو اتنے بڑے حادثے میری زندگی میں ہو گئے، وہ ان سب سے کیسے بے خبر ہو سکتا تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ ہے۔ میں نے سوچا یہی موقع ہے، میں اسے اپنی زندگی سے نکال دیتی ہوں اور پھر باقی کی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گی۔ بھائی نے گھر بیچنے کی ذمہ داری بھی مجھ پر لگا رکھی تھی۔ گھر بیچنے کے بعد میں نے بھائی کو اس کا حصہ دیا اور اپنا حصہ بیچ کر ایک نئی جگہ پر نیا گھر بنا کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیا۔ پھر ایک چھوٹا سا بزنس بھی شروع کیا۔ اللہ نے میرے بزنس میں ترقی دی، جو دن رات بڑھتے بڑھتے اچھی خاصی ترقی کر گیا تھا۔ ایسے میں میری ایک دن شہریار سے اتفاقاً ملاقات ہوئی۔ میں جیسے ایک بار پھر سے اسی جگہ پہنچ گئی جب میں پہلی بار شہریار سے ملی تھی اور اس کی ذات کی اسیر ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر جیسے میں پھر سے ایک بار کھو گئی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران ہوا، پھر مسکراتے ہوئے میرے پاس آیا، میرا حال احوال پوچھا اور میں تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ میرا محبوب میرے پاس تھا اور مجھے اور کیا چاہیے تھا، بس اب مجھے اپنے شوہر سے نجات حاصل کرنی تھی، اس سے خلا لینی تھی اور پھر میں شہریار کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیتی۔ ہم دونوں کے درمیان باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ باتوں باتوں میں شہریار کی ایک بات نے مجھے اپنی جگہ پر ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا اور میرے سارے خوابوں کو جیسے چکنا چور کر دیا۔ مجھے کہنے لگا میں اپنی شادی پر تمہیں خاص طور پر انوائٹ کر رہا ہوں، میری شادی پر ضرور آنا اور جو میری بیوی ہے اس سے مل کر تمہیں بہت اچھا لگے گا۔
آپ کو بہت حیرت ہوئی ہوگی، میں تو یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرے گا، مجھ سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کرے گا، مگر وہ تو کچھ اور ہی بول رہا تھا۔ تم شادی کر رہے ہو؟ کس کے ساتھ؟ میرے منہ سے سرسراتی آواز نکلی، کہنے لگا یہ میں تمہیں سرپرائز دوں گا، ابھی میں تمہیں نہیں بتا سکتا، سارا سرپرائز ختم ہو جائے گا۔ اس کی شادی 1 ہفتے کے بعد تھی۔ میرے دل کو جیسے فڑفڑاہٹ محسوس ہونے لگی تھی، میری بے چینی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں بار بار شہریار اور اس کی ہونے والی بیوی کے بارے میں سوچ رہی تھی، نہ جانے وہ کون تھی جس نے میرے ہوتے ہوئے بھی شہریار کے دل پر قبضہ کر لیا اور اس نے میری بجائے اسے اپنی زندگی کا ساتھی چن لیا۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں بھول گئی تھی کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، مجھے کسی نامحرم کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مگر میں اپنے دل کا کیا کرتی جو بار بار شہریار ہی کے نام کی مالا جپتا جا رہا تھا۔ جس دن شہریار کی شادی تھی اس دن میں دل لگا کر تیار ہوئی تھی، اپنا سب سے خوبصورت جوڑا پہنا، سب سے مہنگے پارلر سے میک اپ کروایا اور پھر آئینے میں خود کو دیکھ کر مطمئن سی ہو گئی تھی۔ میں شہریار کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی دینا چاہتی تھی اور اس کے منہ سے ایک بار یہ بات سننا چاہتی تھی کہ اس نے مجھے کھو کر غلطی کی ہے۔ بظاہر مجھ جیسی حسین لڑکی اسے کہاں مل سکتی تھی۔ میں جب شادی پر پہنچی اور جب شہریار کی بیوی سے ملی تو میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی جیسے یونیورسٹی میں کوئی بھی زیادہ بات چیت نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ ایک پڑھاکو لڑکی تھی، ذہین تھی، مگر ایک غریب گھرانے کی تھی اور دیکھنے میں بھی کچھ خاص نہیں تھی۔ کم از کم میرے سامنے تو وہ بالکل ہی عام سی نظر آتی تھی۔ تب بھی شہریار نے مجھ پر اسے فوقیت کیوں دی؟ اس بات کا جواب بھی مجھے جلد ہی مل گیا۔ شہریار کہنے لگا، میں نے جب ثنا کو پہلی نظر دیکھا تو اسے دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ اس کی شرافت، معصومیت، سادگی نے میرا دل مو لیا۔ میں کتنے سالوں سے اس کے پیچھے ہوں، اسے پرپوز کر رہا ہوں، مگر اس نے میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا۔ اس کے خاندان میں لڑکیوں کی شادی خاندان سے باہر کرنے کا رواج نہیں تھا، مگر میری محبت جیت گئی اور میں نے اس کے خاندان کو مجبور کر دیا کہ وہ ثنا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، اور آج ہماری محبت کی تکمیل ہو گئی۔ وہ ثنا کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ میں تو آنسو ضبط کرتے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ایک بار بھی مجھے اپنے شوہر کا خیال نہیں آیا تھا کہ میں اس کے گھر جاؤں، اس سے بات کروں۔ وہ اس سے ملنے کے لیے نہیں آیا، نہ اس سے ملنے کے لیے جاؤں۔ میں سب کچھ بھول کر اپنی ساری توجہ بزنس پر دینے لگی تھی، دن رات اپنے بزنس کو بڑھانے میں ہی لگی رہی۔ میں اس دن اپنے مینیجر کے ساتھ ایک نئی تعمیراتی سائٹ پر گئی تھی جہاں ایک بڑے پروجیکٹ کا آغاز ہونا تھا۔ میرا سارا دھیان بزنس کے معاہدوں اور نئے آرکیٹیکچرل ڈیزائنر پر مرکوز تھا۔ میں خود کو اس دنیا کی تمام جذباتی کشمکش سے آزاد کر کے ایک کامیاب کاروباری خاتون کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی جہاں صرف منافع اور ترقی اہمیت رکھتی ہو۔ ہم سائٹ کا جائزہ لے رہے تھے، ارد گرد ملبے تعمیراتی سامان کے ڈھیر تھے اور مزدور اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں مینیجر سے کچھ ہدایات لیے اور تفصیلات نوٹ کرنے کے لیے پیچھے مڑی۔ اچانک میری نظر ایک مزدور پر پڑی جو سیمنٹ کا ایک باریک بورا کندھے پر اٹھایا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گرد جمی تھی اور پسینے کے قطرے مٹی میں لت پت تھے۔ میں صرف ایک لمحے کے لیے جب سے گئی، میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ میرا شوہر تھا۔ میں نے کئی مہینوں سے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ شخص جسے میں نے حقارت سے نظر انداز کر دیا تھا اور جس کا میری زندگی سے نکل جانا میری سب سے بڑی خواہش بن گیا تھا، وہ آج ایک مزدور کے روپ میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرا دل ایک زوردار دھچکے سے دھڑکا۔ ایک لمحے کو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ وہی احسن ہے جسے ابو نے اس کی محنت اور خودداری کی وجہ سے پسند کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو ہمیشہ ایک عجیب سی نرمی لی ہوتی تھی، آج تھکن اور ویرانی کا عکس تھا۔ میری نظروں کی شدت محسوس کر کے اس نے سیمنٹ کا بورا زمین پر رکھا اور حیرانی سے میری طرف پلٹا۔ جب اس کی نظریں مجھ سے ملی تو اس کے چہرے پر حیرت، غم اور پھر انکہی تکلیف کا تاثر ابھرا۔ وہ میری طرف حیران سا ہو کر آیا، تم یہاں؟ اس کی آواز اتنی باری رندی ہوئی تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے اس نے بہت عرصے سے سکون سے بات نہ کی ہو۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید دکھ تھا۔ میں تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، تمہارے گھر کا، تمہارے میکے کا فون نمبر ملایا، تمہارے بھائی کو کال کی، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ میں تمہارے اسکول کالج کے ریکارڈ آفس میں بھی گیا، تمہارے پرانے آفس کا پتہ بھی ڈھونڈا، مگر تم کہیں نہیں تھی۔ میں اس کی بات سن کر سکتہ میں تھی۔ میرے ذہن میں فوراً وہ سوال گونجا کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا، پھر والدہ کا، اس کے بعد میرا حادثہ ہوا، تو وہ کیوں نہیں آیا تھا؟ کیا واقعی وہ بے خبر تھا؟ جب یہ سب ہو رہا تھا تو تم کہاں تھے احسن؟ میں نے پہلی بار بغیر کسی نفرت کے بلکہ ایک انجانے خوف کے ساتھ پوچھا۔ احسن نے ایک لمبی سرد آہ بھری۔ اس نے بتایا کہ وہ اس وقت کس مشکل سے گزر رہا تھا۔ میرے ایک کولیگ نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا، مجھے پھنسایا گیا اور کسی کو میری بات پر یقین نہیں آیا۔ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ میں 6 مہینے جیل رہا۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ 6 مہینے؟ ہاں، اس نے سر جھکایا۔ 6 مہینے بعد میرے باس کو پتہ چلا تھا کہ یہ چوری کرنے والا میں نہیں بلکہ ایک کولیگ تھا۔ تب اس نے مجھے جیل سے رہا کروا لیا اور دوبارہ مجھے نوکری دینے کی کوشش کی، مگر میں وہاں پر نہیں گیا۔ جب میں نے اپنا فون کھولا تو تمہارے نمبر پر کال نہیں ملی۔
मैं तुम्हारे घर गया, वो बंद था। फिर मैंने तुम्हारे मेके के घर जाने की कोशिश की तो पता चला कि वो घर बेच चुका और तुम्हारे वालिदैन का इंतकाल हो गया। और उसकी आवाज़ लर्ज गई। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, ना तुम्हारे बाप के बारे में, ना तुम्हारे घर में होने वाले हादसात के बारे में। मुझे कोई खबर नहीं थी कि इतना कुछ हो गया। मैंने तुम सबको ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर तुम्हारे भाई अपना हिस्सा बेचकर बैरून मुल्क चले गए थे और तुम अपना बिजनेस शुरू कर चुकी थी। मैंने हर जगह जॉब के लिए कोशिश की, मगर मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। किसी तरह जहाँ मुझे मजदूरी का काम मिला, मैं अपनी जगह पर साख्त खड़ी थी। मेरे जहन में एक एक करके शहरयार की बातें और मेरी अपनी हकारत अमेज सोचें घूम रही थी। मैंने किस कदर बड़ी गलतफहमी में जी कर एक मासूम और मेहनती इंसान को उसकी सबसे बड़ी आजमाइश के वक्त अकेला छोड़ दिया था। मुझे खुद पर शदीद नदामत हुई। मेरे तमाम तकब्बर और गलत फैसलों का बोझ मेरे कंधों पर आन पड़ा। मैंने फ़ौरन अपने मैनेजर को बाकी काम खुद संभालने की हिदायत दी और एहसन को अपने साथ चलने के लिए कहा। एहसन हिचकिचाया, मगर मैंने पहली बार उसे मोहब्बत और इख्तियार के लहजे में कहा, वो मेरे साथ आए। वो फीकी सी हंस दिया। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती थी। शायद ये हम दोनों के बीच समझौते का रिश्ता था। अब अगर तुम इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहो तो मैं तुम्हें इस रिश्ते में कैद नहीं करूँगा। तुम मेरे शोहर हो एहसन, मैंने मजबूती से कहा, और आज के बाद तुम जहाँ किसी मजदूर की तरह बल्कि माल की तरह रहोगे। मैं उसे अपने साथ घर ले आई। घर पहुंचने पर उसने सबसे पहले अपनी वालदा के बारे में बताया। मेरी माँ भी मेरे जेल जाने के कुछ अरसे बाद इंतकाल कर गई थी। उस सदमे ने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया। उसने बताया कि किस तरह उसकी माँ ने सारी ज़िंदगी मेहनत की और वो उनके गम में शरीक भी नहीं हो सका। अब हम दोनों एक साथ रहने लगे थे। शुरू में हमारे दरमियान एक खामोश सी अजनबियत थी जो मेरी खुद साख्ता दूरी की वजह से पैदा हुई थी, लेकिन अब हालात बदल रहे थे। मैंने पहली बार एहसन को करीब से देखा। उसकी सादगी, उसका सब्र, उसकी पुख्ता नीयत और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का अज़्म अब मेरे लिए कशिश का बायस बन रहा था। मैंने उसे अपने बिजनेस में शामिल किया और उसके तजर्बे और मेहनत ने कारोबार को नई जहत दी और अल्लाह ने हम दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। ये मोहब्बत वो नहीं थी जो जज्बात के रोह में बहकर अंधी हो जाती है। ये एक मजबूत एतमाद पर मबनी और पायदार मोहब्बत थी। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। मुझे समझ आ गई थी कि हकीकी दौलत सिर्फ बैंक अकाउंट्स में नहीं होती, बल्कि किरदार, अज़्म और वफादारी में होती है, जो एहसन में कूट कूट कर भरी हुई थी। शहरयार का हुस्न और दौलत सिर्फ एक फ़रेब था, एक शराब था जिसने मुझे हकीकत से दूर कर दिया था। मुझे अफ़सोस हुआ कि मैंने इतनी देर से उस सच को जाना। मैंने एहसन से अपने माजी के तमाम तकब्बुर और गलत फहमियों के लिए माफ़ी मांगी। वो एक अजीम इंसान था। उसने मुझे सिर्फ माफ़ ही नहीं किया, बल्कि मुझे मज़ीद हौसला दिया कि मैं एक अच्छी बीवी और अच्छी इंसान बनूं। मेरी ज़िंदगी का खालीपन अब भर चुका था। फिर अल्लाह ने दो जुड़वा बच्चे देकर मेरी ज़िंदगी भी मुकम्मल कर दी, एक बेटा एक बेटी। हमारे घर में खुशियाँ लौट आईं। मेरे बच्चे अपने बाप की तरह मेहनती और अपनी माँ की तरह अज़्म हिम्मत वाले थे। हमने अपने घर का नाम एहसास रखा ताकि हमें हमेशा याद रहे कि एहसास ही इंसान को इंसान बनाता है। मैंने अपने बिजनेस को मज़ीद कामयाबियों की तरफ बढ़ाया। अब उसमें एहसन की शराकत भी थी, जो अब सिर्फ मेरा शोहर नहीं बल्कि मेरा सबसे बड़ा भरोसा था। हमारी ज़िंदगी का ये नया बाब इस बात का सबूत था कि अल्लाह ताला हमेशा नीयतों को देखता है और इंसान को उसकी मेहनत और खलूस का बदला ज़रूर देता है।